बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई नो कि एक अनअनाउंस्ड सेशन है, बट आई जस्ट वांटेड टू से फ्यू थिंग्स विद ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि इस साल का इख्तिताम हो चुका है और नए साल का आगाज़ हो चुका है। हम एक नए साल में एंटर हो चुके हैं और बेसिकली ये वेस्टर्न कैलेंडर का नया साल है। सो दिन अल्लाह ताला की हैं, साल अल्लाह ताला की हैं। So we have an Islamic calendar as well, and this is the Western calendar. But anyhow, जिस तरह से हम लाइफ गुजार रहे हैं उसके हवाले से एक साल मुकम्मल हो चुका है हमारा वेस्टर्न कैलेंडर के हवाले से। So I just wanted to say few things to you. पहली बात कि मैं चाहता हूँ कि हम नए साल का आगाज़ बहुत उम्मीदों के साथ करें, एक नए स्टाइल में करें, एक नया आगाज़ लें और जो भी कमियां कोताहियां इस साल में हमसे हुई और जो भी कमियां रह गई उनको हम भूल जाएं और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ नए साल का जो है वो हम आगाज करें। प्रोएक्टिव अप्रोच यही है कि नए साल के आगाज से पहले, वैसे तो अब नया साल आगाज उसका हो चुका है, बट व्हाट आई वांट टू से इज के उसके आगाज में और बिफोर वी प्लान मैनी अदर थिंग्स, let us revise, let us see what we actually did in 2019. उस हवाले से अगर मैं आपको अपना बताऊं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अपनी बिगेस्ट अचीवमेंट की। 2019 की अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो बिगेस्ट अचीवमेंट थी, जो मैं समझता हूं, जो पर्सनली मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, that was going through a deep understanding of सूरह अल-बकरा and सूरह आले इमरान। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये दो सूराज इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और कितना ज़्यादा ये कीमती सूराज हैं, ट्रेजर हैं, अल्लाह ताला के अर्श के ख़जानों में से है सूरह अल-बकरा और सूरह आले इमरान। एंड आई कांट टेल यू कि ये सूराज आपकी आंखों से कौन कौन से पर्दे हटाएंगे और इन सूराज ने कितनी मेरी हेल्प की है दुनिया की हकीकत को समझने में और अल्लाह ताला के हम बंदे हैं ये कॉन्सेप्ट समझने में और बंदगी में क्या लुत्फ है ये कॉन्सेप्ट समझने में और बंदगी से ही फ्रीडम मिलेगा ये कॉन्सेप्ट समझने में। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे चाहते क्या है। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ भेजा है, वो हमारे क्रिएटर हैं, हम उनके बंदे हैं और यही फ्रीडम है। और अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या चाहते हैं, ये सब सूरह अल-बकरा और सूरह आले इमरान को जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, यू विल सी कि अल्लाह ने उसमें पुरानी कौमों का जिक्र किया, खसूसन बनी इसराइल का। अल्लाह ताला ने उनकी खसलतें बताई, उनसे जो मिस्टेक्स हुई वो बताई। कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई बनी इसराइल से? बनी इसराइल ने अपने दीन की कदर नहीं की, उन्होंने अपने प्रॉफिट्स की कदर नहीं की, उन्होंने अपने दीन को कमतर समझा और दूसरों के जब तौर तरीकों पे नजर दौड़ाई तो उनसे इंप्रेस होके मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि हमें भी कोई इसी तरह का दीन बना दे, कोई आइडल बना दे। इसके अलावा उन्होंने डिसिप्लिन कायम नहीं किया, यानी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। जो इंस्ट्रक्शंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी वो इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने फॉलो नहीं किया। सो दीज सूराज हैव सो मच, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये आपकी आंखों के सामने से कौन कौन से पर्दे रिमूव करेंगे। आई कांट टेल यू, स्पेशली आज के फितने के दौर में जब दज्जालियत का फितना हम पे हावी है, हर तरफ डिप्रेशन है, हर तरफ जो है वो गहमा गहमी है, हर तरफ जो है परेशानियां छाई हुई हैं। तो आई थिंक कि अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह की प्लानिंग है। और देखें कितनी अजीब बात है और कितनी सुनने में अच्छी बात भी लगती है कि लोहे महफूज में आज से 50 कायनात बनने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2019 का जो मेरा साल था उसमें ये लिखा हुआ था कि सूरह अल-बकरा और सूरह आले इमरान ये पढ़ेंगे। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करता हूँ, मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट है कि सूरह अल-बकरा और सूरह आले इमरान को डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना और उससे मेरे बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। मेरे सामने जो पर्दे, ज़ाहिर है हर इंसान के सामने कुछ चीज़ें होती हैं और उनको हटना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि नए साल के आगाज में ये दो सूरज को अपना टारगेट बनाएं, डीप अंडरस्टैंडिंग, सूरह अल-बकरा, सूरह आले इमरान। और मैं कोशिश करूंगा कि जो चीजें इन सूरज से मुझे समझ आई हैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूं।
اس کے علاوہ میری اچیومنٹس الحمدللہ ثم الحمدللہ دعویٰ کے حوالے سے آئی ایم کوائٹ سیٹسفائڈ. اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے قبول کرے. اصل بات قبولیت ہے. اینٹیڈوٹ ایک ورک شاپ تھی. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آلمائٹی اللہ. اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک بھی آیا آپ لوگوں سے, اور اس کی میں نے پوری سیریز بھی یوٹیوب پہ بنائی. آئی ہوپ کہ فتنے کے دور میں انشاءاللہ دیر آر سم پریکٹیکل ٹپس انشاءاللہ آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کریں گے. سو ٹو کٹ اٹ شارٹ, میں اپنی اچیومنٹس کیا بتاؤں, آپ لوگ جو ہے وہ اسی طرح اپنی اچیومنٹس کا جائزہ لیجیے. صرف میں نے 2 ایگزامپلز آپ کو اس لیے دی ہیں کہ آپ کو اپنی اچیومنٹس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے, سو دیٹ یو گین سم کانفیڈنس, سو دیٹ یو سی کہ یس یار 2019 میں میں نے کچھ کیا ہے الحمدللہ. ابھی 2020 آ رہا ہے, اس کے کیا گولز ہونے چاہیے, گولز کس طرح کے ہونے چاہیے. آئی ول انشاءاللہ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو بھی کمیاں کوتاہیاں آئیں 2019 میں, لیٹس اسٹارٹ دس نیو ایئر ود لاٹس آف ہوپس, اینڈ لیٹس اسٹارٹ دس ایئر بائی ہوپنگ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گوئنگ ٹو فارگیو اس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی موسٹ مرسیفل لارڈ, He is going to accept our repentance. So let's start this year by repenting to Almighty Allah. How can we repent to Almighty Allah? By stating to Almighty Allah that we are loyal to Almighty Allah. That's the first thing. یقین کریں اللہ کے ساتھ لائل ہو جائے, اللہ کے ساتھ وفادار ہو جائے, تمام لوگ آپ کے ساتھ وفادار ہو جائیں گے, آپ کی روبدار پرسنالٹی ہو جائے گی. جس شخص میں تقویٰ ہوتا ہے, جو شخص اللہ سے وفادار ہوتا ہے, اس کی پرسنالٹی میں ایک روب آ جاتا ہے اور لوگ اس کے تابع ہو جاتے ہیں. میں آپ کو احادیث کے تھرو کانسیپٹس بتا رہا ہوں, اور میں نے خود کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہے, وہ اللہ کے وفادار ہیں. They think 1,000 times before, being disloyal to Almighty Allah. How are we disloyal to Almighty Allah? By obeying the shaitan. سیدھی سی بات ہے. By giving ourselves to desires, by succumbing in face of difficulties and complaining to Almighty Allah, وغیرہ وغیرہ. انسان ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, but do not despair of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Trust me, Allah loves all of you. اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے یہ سیشن کرنے کی توفیق دے رہے ہیں, آپ کو سننے کی توفیق دے رہے ہیں, اور بھی بہت سی توفیق ہے ہمارے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے. This is a sign that Allah loves us. Allah wants us to come to Him. That is the path of justice, the path of truth, صراط مستقیم کی طرف اللہ بلا رہے ہیں دن رات. So please never despair of the mercy of Allah. You have to understand کہ گناہ انسان سے ہوتے ہیں, کمیاں کوتاہیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں. آپ ایک حدیث سن کے حیران ہو جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر ابن آدم گناہ نہیں کریں گے تو میں ان کی جگہ کوئی اور کریشن لے کر آؤں گا جو گناہ کریں گے اور پھر مجھ سے توبہ کریں گے. سو دس از سم تھنگ اسٹرینج ٹو ہیئر کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ دیکھیں انسان ہے تو گناہ گار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. اس کا مطلب ہے کہ گناہ سب سے ہوں گے, اور کچھ لوگ بہت بڑے گناہوں میں ملوث ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. ہم نے شیطان کی مدد نہیں کرنی ان کے خلاف. ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس وقت, ڈس یونٹی ہے. آپ دیکھیں لیفٹسٹ اور رائٹسٹ کتنے پولرائزڈ ہیں ہماری کنٹری میں. لبرلز اور دوسری طرف جو ہمارے ریلیجس لوگ ہیں ان میں کتنا گیپ ہے, کتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور ایک دوسرے کے خلاف شیطان کی ہیلپ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈو ناٹ ہیلپ شیطان اگینسٹ یور بردر. ہاؤ ڈو یو ہیلپ شیطان اگینسٹ یور بردر؟ بائی ڈیفیمنگ یور بردر, بائی فائنڈنگ فالٹس ود یور بردر, بائی ہیٹنگ یور بردر. ہم میں کیا ہے, ہم میں عیب ڈھونڈنے کی عادت ہے, ہمیں نفرت کرنے کی عادت ہے, ہمیں اسکینڈلز بنانے کی عادت ہے. بحیثیت قوم ہم اس ڈگر پہ جا رہے ہیں, اور ہمیں ٹائم ویسٹیج بھی بہت زیادہ ہے. تو پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ گناہ ڈیفینیٹلی سب سے ہوتے ہیں, لیکن دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. تو ہم نے شیطان کی مدد نہیں کرنی ہے اپنے بھائی کے خلاف. ہم نے اپنے بھائیوں کے عیب چھپانے ہیں. عیب چھپانے سے مطلب ہے آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, آپ سے منسلک جو لوگ ہیں, ان کو دعوت دیں, ان کو اچھی بات بتائیں, اچھے کاموں کی ترغیب دیں, لیکن ان کو جج نہ کریں اور ان میں عیب ہی نہ ڈھونڈتے رہیں. So that's the first goal we need to have, that is to be loyal to Almighty Allah. How can we be loyal to Almighty Allah? By repenting to Almighty Allah,
by saying to Almighty Allah that we are loyal to you and we vow to obey you, we vow to worship you, we vow that we submit to you. ہم سر جھکائیں گے اللہ آپ کے آگے, ہم آپ کا کہنا مانیں گے, ہم آپ کی بات مانیں گے, اور جب گناہ ہو جائے تو مایوسی نہیں ہوگی. جو مرضی ہو گیا 2019 میں, دیکھیں بہت کچھ ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, انسان ہے, آپ سے ہوا ہوگا, تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. میں نے آپ کو حدیث سنائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سنائے, حدیث سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہی کہا کہ every son of Adam commits sin but the best are those who repent. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ او son of Adam, if you will come with sins equal to mountains اور with sins کہ ان کی ہائٹ اتنی ہوگی کہ زمین سے لے کے آسمان تک بھی اگر تیرے گناہ بھرے ہوں گے اور تو مجھ سے سچی توبہ کرے گا تو میں تجھے معاف کروں. اور پھر کتنی خوبصورت بات ہے سورہ آل عمران کی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنین وہ ہیں کہ جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں, کوتاہی کرتے ہیں, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. That's the formula, that's the secret ingredient. اللہ کو یاد کریں, کوئی گناہ ہو جائے اسی وقت اللہ کو یاد کریں, اللہ معاف کر دے, یا اللہ گناہ ہو گیا, اے اللہ توبہ کرتا ہوں, اے اللہ میری پکڑ نہ کرنا, اے اللہ میں ظالموں میں سے نہ ہو جاؤں, اے اللہ مجھے ہدایت یافتہ رکھ. تو اس سال کی ایک دعا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, 2020 میں یہ دعا ریگولر کر لیں اور اس کو اپنی نماز کا حصہ بھی بنائیں, اور اس کو اکثر ایسے اوقات پہ پڑھیں جب دعا کی قبولیت کے اوقات ہے. وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. سورہ آل عمران ورس نمبر 8, ریفرنس میں نے دے دیا. اس کا ترجمہ انڈرسٹینڈ کریں, اس دعا کو 2020 کا گول بنا لیں, یہ دعا میں نے کرنی ہی کرنی. دوسری دعا اصحاب کہف کی دعا, ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. This is to set your affairs straight, کہ آپ کے افیئرز آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کہاں جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ میرے افیئرس کو رائٹ ڈائریکشن میں کر دے اپنی رحمت کے بلبوتے. یہ دو دعاز آپ کی جو ہے مسٹ ہونی چاہیے 2020 میں. تو پہلی چیز آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ سے ریپینٹ کرنا ہے, اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے, ان احادیث کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا شخص پسند ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان ان سے توبہ کرے اور بار بار کرے. ایک گناہ ہوا توبہ کرے, پھر گناہ ہوا توبہ کرے. تو مایوسی چھوڑ دیں, 2019 ہیز پاس, 2020 سٹارٹ ہونے والا ہے. عزم کے ساتھ اپنی امپروومنٹ کے لیے, اپنی سول کی امپروومنٹ کے لیے, اسپرچل امپروومنٹ کے لیے کام کریں. Okay, that's the first goal. The second goal I think which you should be having is basically to work on your mind, because mind body soul کی میں بات کرنے والا ہوں. مائنڈ کے حوالے سے میری آپ کو ایڈوائس ہے, سنسیئر ایڈوائس ہے, اپنا اسکرین ٹائم ڈیکریز کریں. واٹ از اسکرین ٹائم؟ جیسے کہ آئی فون پہ ایک آپشن ہوتی ہے اسکرین ٹائم کی. اف یور اسکرین ٹائم از مور دین 3 to 4 hours on an iPhone or any phone, it means کہ تھوڑا زیادہ ہے. 6 hours is too much, 7 to 8 hours is extreme. اسکرین ٹائم کیوں ڈیکریز کرنا ہے آپ نے؟ بیکاز یو نو اسکرین کے ساتھ بندہ جتنا اٹیچڈ ہوگا اتنا اسٹریس ہوگا. ٹرسٹ می, میں نے اس پہ بہت ریسرچز کنڈکٹ کی ہیں. آئی نو واٹ ہیپنز ایٹ سوشل میڈیا, انسٹاگرام, یوٹیوب, یو نو, دین دیر آر سو مینی فتناز انوالوڈ. تو ٹرائی یور بیسٹ پلیز کہ اس سال اسکرین ٹائم کم کریں. And I have mentioned the reasoning to decrease screen time. I have mentioned in my series Antidote میں, آپ کو پتا ہے آپ وہ ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں. In short, screen time decrease ہونا چاہیے because you see فیس بک پہ comparisons چل رہے ہیں, حسد ہو رہا ہے, حسرت بڑھ رہی ہے ہماری, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, اس کے پاس وہ ہے, and we are wasting so much time. Then WhatsApp کے الگ فتنے ہیں, chatting وغیرہ وغیرہ, you know these things. So that's the second goal کہ اسکرین ٹائم کو ڈیکریز کیا جائے. کیسے ڈیکریز کیا جائے؟ اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو خاص ٹائم رکھنے ہوں گے اسکرین ٹائم یوز کرنے کے لیے. اینڈ ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو بی شیور کہ رات سونے سے پہلے پلیز ٹرائی یور بیسٹ کہ سیل فون کو سائڈ پہ کریں. آپ ٹھنڈ میں پڑ جائیں گے, تھوڑا سا سالیٹیوڈ میں آئیں, کوشش کریں بات سوچنے کی, اپنے ٹاسک کو جول ڈاؤن کرنے کی رات سونے سے پہلے, اپنے ٹاسک کے بارے میں سوچنے کی اور نیکسٹ ڈے کے ٹاسک کے بارے میں سوچنے کی. سیل فون کو سائڈ پہ رکھ کے
ये हमारा दूसरा गोल होना चाहिए, प्रैक्टिकल गोल्स इंशाल्लाह बता रहा हूं। तीसरा जो गोल होना चाहिए हमारा, दैट इज टू हेल्दी डाइट, बिकॉज बीइंग फिजिकली फिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी हेल्दी डाइट होगी तो you guys will feel good, you guys will feel better, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that a strong believer is most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. So you need to be strong, healthy. What is healthy diet? इस पे भी एंटीडोट में मैंने एक पूरी एपिसोड की है कि what is a healthy diet, what kind of a diet we should be eating in times of fitna. You can also watch that episode. So in short, eat healthy. नाश्ता हेल्दी करें, लंच हेल्दी करें, अपनी रूटीन में फ्रूट्स लेकर आएं, सीरियल्स लेकर आएं, मिल्क लेकर आएं, आजकल सर्दियां हैं, ड्राई फ्रूट्स लेकर आएं, ओके। ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे आपकी बॉडी के टॉक्सिन जो हैं वो धुल जाएं। ऐसी चीज़ें खाएं जो आपके उन हार्मोन्स को ग्रो करें, जो हार्मोन्स आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि आप बीमार ना रहें, ओके। नींद अच्छी लें, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएं। हेल्दी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज भी आती है। That's the third goal. Adopt a very healthy lifestyle and you can do it. Okay, you have to trust yourself. Allah Ta'ala ने आप में बहुत potential रखा है. Trust me. You have to trust yourself. You have to trust yourself. I'm telling you. Please do not give yourself away to waswasas or to negative thinking or being demotivated. खड़े हो, फौरन से खड़े हो। नमाज, let me tell you, आज ही मैंने बात की स्टेटस में कि नमाज हमें क्या सिखाती है। नमाज के मैकेनिक्स चेक करें। नमाज हमें ये सिखा रही है कि जब तुम डिस्ट्रेस में हो, जब तुम डिफिकल्टीज में फेस कर रहे हो, गो डाउन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, प्रोस्ट्रेट टू ऑलमाइटी अल्लाह, सीक स्ट्रेंथ। सूरह अल-बकरा की आया है कि सब्र और नमाज में ताकत पकड़ो, ताकत पकड़ो, बाकायदा ताकत के अल्फाज है, स्ट्रेंथ पकड़ो, ताकत पकड़ो। तो मुसलमान की ताकत है ही सब्र और नमाज। जैसे एक सुपर हीरो की सुपर पावर होती है, मुसलमान की सुपर पावर नमाज। आप नमाज में जाएं, वहां से ताकत पकड़ें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बो डाउन करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्रोस्ट्रेट करें, लंबा करें, अपनी अकड़ छोड़ दें, करके देखें। एक बार हो सकता है आपको रेजिस्टेंस आए अंदर से, 2 बार रेजिस्टेंस आए, अगर आप नहीं पढ़ रहे, आहिस्ता आहिस्ता आपको लुत्फ आने लग जाएगा इंशाअल्लाह। वो जो जंग है वो धुल जाएगा and it will all become beautiful for you and you will see कि आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। बिलीव मी, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी। आप देखेंगे आपके एटीट्यूड में चेंज आ रही है, आपके बिहेवियर में चेंज आ रही है। सीक स्ट्रेंथ इन सलाह। व्हाट डज द सलाह टीचेस अस? प्रोस्ट्रेट टू ऑलमाइटी अल्लाह, गो डाउन टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड देन गेट अप। स्टैंड अप। 4 रकत में हम 4 बार खड़े होते हैं, 3 बार खड़े होते हैं, ओके। एक बार पहली रकत में खड़े हुए, दूसरी बार खड़े हुए, तीसरी बार खड़े हुए। So it is teaching us to stand up, not to get halted. Just stand up. So in face of difficulties, you always have to stand up. आपको खड़ा होना है, आपको मुकाबला करना है अपनी मुश्किलों का। अल्लाह ताला ने आपका स्क्रिप्ट लिखा है, अल्लाह ताला को पता है आपके लिए क्या बेहतर है। हर बंदे के लिए मुश्किलात हैं, टेस्ट हैं, ट्रायल्स हैं, but you have to show that you are capable of, going through these tests and trials and these difficulties and come out of them like a superhero. ये आपको साबित करना है इंशाल्लाह। आपको शैतान को, वसवसों को, डिमोटिवेशन को विन नहीं करना है। ओके, दिस इज योर टास्क। यू हैव टू थिंक हेल्दी। हेल्दी लाइफस्टाइल में हेल्दी सोचना भी आता है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो 3 गोल्स हो गए। लेट मी रिपीट। नंबर 1, you have to repent to Almighty Allah and you have to say to Allah that I am loyal to you. Number 2, you have to decrease your screen time. Number 3, you have to adopt a healthy lifestyle which includes thinking healthy, which includes healthy eating, which includes healthy lifestyle में exercise भी आता है. And the last goal which I will like to tell you and request you is to read some books. Please इल्म हासिल करें. हर मसले का इल्म है. आपके बहुत से सवालात होते हैं. I really appreciate. मैं YouTube पे भी चेक करता हूँ, इनबॉक्स में भी चेक करता हूँ. हर मसले का हल इल्म है. How did I come out of problems? हर बंदा अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करता है, इल्म की बेसिस पे. इल्म हर मसले का हल. कौन सा इल्म? प्लीज कुरान पढ़ें, कुरान समझें.
قرآن سے وہ سوچ لیں, وہ فکر لیں. جب قرآن کے پاس آپ جائیں گے, قرآن آپ کو فکر دے گا, قرآن آپ میں وہ چنگاری لگائے گا, اس چنگاری کو لگائیں, اس فکر کو لیں قرآن سے, اس ویژن کو لیں قرآن سے. جب انسان میں ایک شعور بیدار ہوتا ہے, وہ فکر پیدا ہوتی ہے, انسان کی فضول حرکتیں خود بخود چھوٹ جاتی ہیں. frivolous activities which have no purpose whatsoever. So please قرآن کے پاس جائیں, قرآن سے وہ علم حاصل کریں, قرآن کو سمجھیں, بیسک انڈرسٹینڈنگ سمجھ لیں. تفسیر نہیں پڑھی جاتی آپ سے, بہت لمبی ہے, قرآن کی ٹرانسلیشن تو پڑھیں اور حدیث کا مطالعہ کریں. فقہ سیکھیں, فقہ المعاملات, فقہ العبادات, کتنا کچھ ہے ہمارے نالج میں, ہمارے اتنا نالج ہے, ہر ایک ایک چیز کا نالج ہے. یہ چیز ایسے کرنی ہے, یہ چیز ایسے کرنی ہے. اپنے عقیدوں کو ہر برائی سے پاک کریں. پلیز علم حاصل کریں. علم از دا سولوشن ٹو ایوری تھنگ, ٹرسٹ می. اگر آپ اسی طرح زندگی گزاریں گے کہ آپ کو ایک پرابلم ہوتی ہے تو آپ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, آپ جو ہے وہ کسی کے پاس جاتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, آپ کو ایک مختصر سا جواب ملتا ہے, تسلی ہوتی ہے, آپ آ جاتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ وہ پرابلم ارائز ہوتا ہے, آپ کسی اور کے پاس جاتے ہیں. تو یہ لوپ ہول میں مت رہیں, یہ ہوتا رہے گا. اس کا بہترین حل ہے علم حاصل کر لیں, ساری زندگی سکھ سے گزر جائے گی. میں آپ کو وہ چائنیز پروورب کی اگزامپل دیتا ہوں کہ فیڈ اے مین فش, یو فیڈ دیٹ مین, اینڈ ٹیچ اے مین ہاؤ ٹو فش, یو فیڈ جنریشنز. بالکل اسی طرح میں یا کوئی اور آپ کو سوالوں کے جواب دے دے گا, آپ کی تسلی ہو جائے گی کچھ دیر کے لیے. اس کے بعد ایک اور نیا مسئلہ آئے گا, آپ کیا کریں گے؟ آپ پینک ہوں گے, ڈی موٹیویٹ ہوں گے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیا ہے. although it's all right, perfectly all right, you can go to someone to ask anything, definitely اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے, teach a man how to fish. So teach yourself, علم حاصل کریں. اور علم سے مراد یہاں پہ کیا ہے, میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. علم سے مراد ہے یہاں پہ قرآن کا علم. پلیز وہ خزانہ لے لیں, وہ ٹریجر لے لیں, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے. اور میں نے یہ آن پرپز کہ میری یہ اچیومنٹ ہے, آن پرپز اس لیے بتایا بیکاز دس از این اچیومنٹ کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو ان ڈیپتھ گو تھرو کرنا, اس کے کنسیپٹس کو سمجھنا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, دس از ٹرولی این اچیومنٹ اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو المائٹی اللہ. یہ صرف اللہ کی وجہ سے. سو یہ میں نے 4 چیزیں آپ کو بتائی ہیں. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ان 4 گولز کو لے کر آپ نئے سال کا آغاز کریں گے. باقی منی گولز بھی ہو سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں. اور علم میں ظاہر ہے کچھ اور چیزیں بھی ہیں, ہسٹری کا نالج ہے, سائیکالوجی کا نالج ہے, اس میں سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بکس ہیں, اور بھی بڑا کچھ ہے. بٹ پلیز گرو یور سیلف. یہ سال وہ ریپیٹیٹیو سال نہیں ہونا چاہیے جب چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے, اور ڈی موٹیویٹ نہ ہو, ڈپریس نہ ہو, پریشان نہ ہو. آپ کی زندگی کا اسکرپٹ اللہ نے لکھا ہے. ٹرسٹ آلمائٹی اللہ, توکل رکھیں, اسٹرینتھ پکڑیں, نماز میں, صبر میں. آپ پہاڑ بن جائیں گے, لوگ آپ کے تابع ہو جائیں گے, اللہ سے وفادار ہو جائیں. اور ایٹ دی اینڈ زندگی مشکل ہے, ایک امتحان ہے, لیکن ود اللہ آن یور سائڈ زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ چند سال رہنا ہے, 50 سال, 60 سال, 70 سال جو ایوریج چل رہی ہے آج کل. تو ہنسی خوشی میں اور خوشی میں اور غم کے دن آتے رہیں گے, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے. تو صبر سے انسان گزار لے یہ زندگی. آگے انسان کے لیے خوشی ہی خوشی ہے انشاءاللہ جنت میں. امید لگائیں اللہ سے, اور مایوس کبھی نہ اللہ رب العالمین سے, اور اپنے اندر انرجی رکھیں. آئی ہوپ دس میسج ہیلپس آل آف یو. اور یہ 4 چیزیں انشاءاللہ ہم اپنا گولز بھی بنائیں گے اور اپلائی بھی کریں گے. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. This is your brother Muhammad Ali signing out. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.